ارطغرل غازی کے تمام دوست اور سپاہی تو بہادر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے بعض ایسے تھے جو بجلی کی طرح تیز تلوار چلاتے تھے اور ان کی آمد سے دشمن خوب کانپتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 10 بہادر جنگجو کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارا چینل عزیر سپیک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل عزیر سپیک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل والے آئیکن پر بھی دبا دیجئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، سلطان علاء الدین کیقوباد۔ دوستو، یہ پرانے زمانے کا ایک قانون تھا کہ سلطان اور سردار کا ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر اور جنگجو بھی ہونا چاہیے۔ سلطان علاء الدین جتنا ہوشیار تھا اتنا بہادر۔ جب تک سلطان علاء الدین زندہ تھا تب تک نہ کسی منگول یا صلیبی کی اتنی جرأت نہ ہوتا کہ وہ سلجوق سلطنت کو بری آنکھوں سے دیکھے۔ ارطغرل غازی جب ویسولس کے چال میں پھنس جاتے ہیں تو سلطان علاء الدین نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ آ کر نہ صرف ارطغرل غازی کو بچایا بلکہ ویسولس کے کئی آدمیوں کو مار کر جہنم حاصل کر دیا۔ نمبر 9، دوحان۔ دوحان ارطغرل غازی کا جگری دوست اور ذاتی سپاہی تھا۔ دوحان نے ارطغرل غازی کے لیے کسی بھی خطرہ مول لینے سے انکار نہیں کیا۔ دوحان نے گلبانی خاتون کو بگانے سے لے کر نہلی بازار میں جاسوسی تک ہر چیز ارطغرل غازی کے لیے کیا۔ اس بہادر نوجوان نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سارے دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا، لیکن آخرکار یہ بہادر جنگجو اورال اور وسیلس کے جال میں پھنس کر شدید زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہادر ہار نہ مان کر زخمی حالت میں اپنے آپ کو قبیلے پہنچاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو اس حادثے سے خبردار کر کے اخجامی شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، بامسی۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا بامسی ارطغرل غازی کا جگری دوست اور سپاہیوں کا سپہ سالار تھا۔ کوئی ایسا جنگ نہ تھا جس میں بامسی ارطغرل غازی کے ساتھ نہ ہو۔ بامسی نے بہت سے صلیبیوں اور منگول دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ جب میدانی جنگ میں زیادہ دشمن نہ ہوتے تو بامسی کو جنگ کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ طاقتور بامسی بہت دفعہ زخمی بھی ہوا لیکن پھر صحت یاب ہو کر اپنے دشمنوں کو اپنی تلواروں کا مزہ چکھا دیا۔ نمبر 7، دہلی دمیر۔ دہلی دمیر جتنا ہنر تلوار بنانے میں رکھتا تھا اتنا تلوار چلانے میں بھی رکھتا تھا۔ سلیمان شاہ کے اس جگرے دوست نے سلیمان شاہ کے ساتھ بہت سے جنگیں لڑی تھی اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ دہلی دمیر قبیلے کے بچوں کو بہادر بنانے اور جگانے کے لیے اسلام کے بہادروں کی داستانیں بھی سناتے تھے، لیکن پھر نویان کا خاص آدمی اس بہادر جنگجو کو شہید کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، تیمور۔ تیمور ارطغرل غازی کے ماموں خوشنود کا بیٹا تھا۔ تیمور اپنے قبیلے کے سپاہیوں کا سپہ سالار اور ایک بہادر جنگجو تھا۔ وسیلہ لڑکا یعنی تیمور نے منگولوں کے خلاف بہت سے جنگیں لڑی تھی، لیکن جب نویان تیمور کی بیوی روشنی کو اغوا کرتے ہیں تو تیمور نویان کے جال میں پھنس کر اپنی بیوی سمیت جوانی میں جامی شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، گندوگدو۔ دوستو، کسی نے خوب کہا ہے کہ شیر کا بیٹا شیر اور گدڑ کا بیٹا گدڑ ہوتا ہے۔ گندوگدو بھی اپنے بابا سلیمان شاہ جتنا بہادر جنگجو تھا۔ گندوگدو نے صلیبیوں کے قلعہ فتح کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ گندوگدو نے اپنا سارا زندگی منگولوں کے خلاف جہاد کرنے میں گزارا۔ گندوگدو نے بہت سارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن آخرکار یہ بہادر جنگجو منگولوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے شہادت قبول کر لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی سیریل ڈرامے میں اس کی شہادت والی واقعے کا کوئی ذکر نہیں، لیکن کرول عثمان میں اس بہادر اسلام کے جنگجو کی شہادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، الیار۔ الیار کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ الیار ایک ایسا بہادر انسان تھا جو حق کے راستے میں اپنے بابا جاندار اور اپنے بھائی اورال سے لڑے تھے۔ الیار نے بہت سارے جنگوں میں ارطغرل غازی کا ساتھ دیا تھا۔ الیار ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ایک عالم بھی تھا۔ ویسولس جب ارطغرل غازی پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں تو ویسولس کے اس حملے میں الیار کے سینے پر تیر لگتے ہیں۔ الیار اتنی زخمی ہونے کے باوجود اپنے سینے پر لگائے ہوئے تیر کو ٹوٹ کر لڑتے ہیں اور جامی شہادت نوش کر دیتے ہیں۔
नंबर 3 सारिम। सारिम हूबहू अपनी भाई अर्तुगरुल गाजी पर गया था और रियासत के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर हर चीज़ करने को तैयार था। सारिम ने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी इस्लाम के दुश्मनों का पीछा करते हुए गुजारा। सारिम सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद का भरोसेमंद जासूस था। जब सुल्तान पानी दुनिया से चले जाते हैं तो फिर सारिम सफ़ेद दाढ़ी वालों के लिए जासूसी करते हैं और इस सिलसिले में सारिम ने सैकड़ों मंगोलों को जहन्नम वासिल कर दिया था। नंबर 2 तुर्गुत। आज तक जिसने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो सब तुर्गुत गाजी के फैंस है। आरिफ बे के बाद अर्तुगरुल गाजी सबसे ज़्यादा भरोसा तुर्गुत गाजी पर करते। तुर्गुत ने बहुत सारे खुफिया और अहम मिशन सर अंजाम दिए हैं और बहुत सारे बड़े दुश्मनों को अपनी कुल्हाड़ी का शिकार बना दिए हैं। तुर्गुत को इसकी बहादुरी की वजह से कई कबीले की शान समझा जाता है। अर्तुगरुल गाजी ने जितने भी फतूहात हासिल किए हैं तो इन सब में तुर्गुत अर्तुगरुल गाजी के साथ था। नंबर 1 अर्तुगरुल। अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा बहादुर जंगजू था कि उस वक्त पूरी अनातोलिया में गाजी जितना बहादुर जंगजू ना था। कुछ थे उनके साथ जान देने वाले बहादुर दोस्त और कुछ इब्न अरबी और सफ़ेद दाढ़ी वालों की रहनुमाई जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी को एक अजीम जंगजू बना दिया था। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान व माल और अजीज़ व अक़राब को ख़तरे में डालकर अपने जंगजियों के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों और सल्जोक सल्तनत में मौजूद गद्दारों को शिकस्त दी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारा चैनल यूज़र स्पीक को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।